Assalamu alaikum students, welcome to lecture 15 of the operating systems course. If you recall, we started discussing the CPU scheduler. ہم نے بات کی کہ CPU scheduler ہوتا کیا ہے. پرائمریلی میں نے کہا کہ یہ شارٹ ٹرم scheduler جس کی بات ہم نے 2-3 لیکچر پہلے کی تھی وہ ہوتا ہے. پھر ہم نے بات کی کہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, کب پڑتی ہے اس کے ایکسیکیوٹ کرنے کی, اور پھر ہم نے کرائٹیریا ڈفرینٹ ڈسکس کیا ٹو ایویلویٹ اسکیجولنگ الگورتھمس, اور فائنلی ہم نے فرسٹ کم فرسٹ سرو اسکیجولر کی ڈسکشن کی. اب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ اور شارٹ ٹرم اسکیجولرس کی ڈسکشن کریں گے آج, لیکن اس سے پہلے آج کا ایجنڈا ذرا دیکھ لیں. اچھا, آپ جیسے سلائڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایجنڈے میں ہم پچھلا لیکچر ریویو کر لیں گے. اس کے بعد ہم شارٹ ٹرم اسکیجولر میں 2-3 کی ڈسکشن کی کوشش کریں. ایک تو ہے شارٹیسٹ جاب فرسٹ اسکیجولر, پھر ہے راؤنڈ رابن اسکیجولر, اور اگر وقت ملا دین ویل ٹاک اباؤٹ ملٹی لیول کیوز اسکیجولنگ اور ملٹی لیول فیڈ بیک کیوز اسکیجولنگ, اور پھر لیکچر کو ریپ اپ کریں گے. تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی تھیں. تو اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے لیکچر میں نے تقریباً 5-7 منٹ لگائے ٹو پٹ اے کیپ آن دا ڈسکشن آن تھریڈس, ایٹ لیسٹ ایز آف ناؤ. کہ تھریڈس کی ہم نے ایک ایگزامپل لی 2 پروگرامس کی, جس میں ہم نے P تھریڈس کریٹ کیے, ایک پروسیس میں 2 تھریڈس کریٹ کیے, ایک میں 2 سے زیادہ کیے, اور تھریڈس کو ہم نے بڑا سمپل سا کام دیا کہ یہ کوئی میسج ڈسپلے کر دے. تو وہ تو ہم نے وی پٹ اے کیپ آن دا ڈسکشن آن تھریڈ فار ناؤ ایٹ لیسٹ. اس کے بعد ہم نے شروع کی ڈسکشن شارٹ ٹرم اسکیجولنگ کی, یعنی CPU اسکیجولر بھی جسے کہتے ہیں. اور اس میں ہم نے کہا کہ شارٹ ٹرم اسکیجولر پرائمریلی پروسیسز جو ریڈی کیو میں ہوتے ہیں وچ آر ویٹنگ فار دا CPU, ان میں سے ایک پروسیس کو وہ چن لیتا ہے شارٹ ٹرم اسکیجولر, اور اس کو ڈسپیچر کو دے دیتا ہے, اور ڈسپیچر کرنٹ پروسیس سے CPU لے لیتا ہے, اور اس طرح لیتا ہے کہ جب کرنٹ پروسیس کو دوبارہ CPU دیا جائے تو یہ پروسیس اسی جگہ سے اپنا کوڈ ایکسیکیوٹ شروع کر دے جہاں پہ یہ تھا جب اس سے CPU لے لیا گیا تھا. سو ڈسپیچر کرنٹ پروسیس سے CPU لے لیتا ہے, اس کی اسٹیٹ کو سیو کر لیتا ہے, اور نیا جو سلیکٹڈ جو اسکیجول پروسیس ہے اس کی اسٹیٹ کو لوڈ کر دیتا ہے سسٹم میں. تو اس طرح نیا پروسیس جو ہے وہ ایکسیکیوشن شروع کر دیتا ہے. اس ساری بات کو کہ اس کرنٹ پروسیس سے CPU لینا اور نئے نیولی اسکیجول پروسیس کو CPU دینا, اس کو کانٹیکسٹ سوئچ کہتے ہیں. اور پھر میں نے کہا تھا کہ ٹپکلی کانٹیکسٹ سوئچ لیٹنسی, اس ٹائم جو جتنا یہ لیتا ہے کانٹیکسٹ سوئچنگ میں, اس کو کہتے ہیں کانٹیکسٹ سوئچ لیٹنسی. اٹ از ٹپکلی ان اے فیو مائکرو سیکنڈس, ٹھیک ہے, 10 مائکرو سیکنڈز اور 20 مائکرو سیکنڈز فار اے ٹپکل سسٹم ٹوڈے. بٹ اٹ از ڈیپینڈنٹ آن دا CPU ہارڈ ویئر اٹ سیلف, کہ اس کا آرکیٹیکچر کیسے, CPU کا اس کی انسٹرکشن سائیکل ٹائم کتنا, اینڈ سو آن. اچھا, پھر ہم نے بات کی کہ شارٹ ٹرم اسکیجولرز انووک کب ہوتے ہیں. تو 2-3 ریزن میں نے بتائے کہ, اور اس کے اور بھی ریزنز ہیں. فار ایگزامپل, ایک پروسیس نے اپنا نیکسٹ CPU برس ختم کر لیا, اس کو کسی ایونٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے, مے بی IO ڈیوائس کے لیے ویٹ کرنا ہے, یا اپنے چائلڈ پروسیس کے لیے ویٹ کرنا ہے, اینڈ سو آن. تو یہ رننگ اسٹیٹ سے کسی ویٹنگ اسٹیٹ میں جا رہے ہیں. دین وی انووک دا اسکیجولر, تاکہ کسی اور پروسیس کو CPU دے دیا جائے. ایک اور ریزن ہو سکتی ہے کہ پروسیس ٹرمینیٹ کر گیا, یعنی اس نے اپنا CPU برسٹ ختم کر لیا ہے اور اس نے اپنے ٹرمینیشن کر لیا اپنے آپ کی. اور ریزن یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک پروسیس رننگ اسٹیٹ سے واپس ریڈی اسٹیٹ میں چلا گیا, یعنی اس نے اپنا CPU برسٹ کمپلیٹلی ختم نہیں کیا, بٹ فار سم ریزن دا CPU واز ٹیکن اوے فرام اٹ بائی دا سسٹم اینڈ اٹ واز پٹ بیک ان دا ریڈی کیو. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پروسیس ویٹنگ کیو میں تھا اور اس نے واپس ریڈی کیو میں جانا ہے, اس نے اپنا جس ایونٹ کے لیے ویٹ کر رہا تھا وہ ایونٹ کمپلیٹ ہو گیا, تو یہ واپس ریڈی کیو میں چلا گیا. تو یہ تو تھے کہ ریزنز شارٹ ٹرم اسکیجولر کب انووک ہوگا. اچھا, پھر ہم نے بات کی کہ اسکیجولنگ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, یعنی کہ کس اس میں کیا پیرامیٹرز جو ہیں وہ ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ اسکیجولنگ الگورتھم جب کوئی چوز کیا جائے گا تو کن کن چیزوں کی بیس پہ کیا جائے گا. اس میں ہم نے بات کی کہ دا تھرو پٹ آف دا سسٹم,
ہم شارٹ ٹرم اسکیجول کے لیے تھرو پٹ آف دا سسٹم تو نہیں دیکھتے, ہم دیکھتے ہیں کہ تھرو پٹ ان ٹرمز آف پروسیسز فنشنگ دا نیکسٹ سی پی یو برسٹ, اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک یونٹ ٹائم میں کتنے پروسیسز نے اپنا نیکسٹ سی پی یو برسٹ ختم کر لیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم فار پروسیس, کہ ایک پروسیس آن دی ایوریج پروسیس کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم کتنا ہے ایک سسٹم میں. پھر ہم ویٹنگ ٹائم دیکھتے ہیں کہ پروسیس کا ویٹنگ ٹائم کتنا ہے while it is waiting in the ready queue. So ایک processes ready ہیں, they are ready to use the CPU, لیکن ان کو CPU ابھی نہیں مل سکتا, تو کتنی دیر کے لیے وہ ready queue میں ویٹ کرتے ہیں. So typically we talk about the average wait time for a process. پھر response time کی بات کرتے ہیں کہ process system میں آیا, کچھ دیر اس نے لی اپنی competition کے لیے, پھر کتنی دیر بعد وہ پہلی آؤٹ پٹ یوزر کو دے دیتا ہے, maybe displaying something on the screen. So this is called the response time for a process. اچھا, یہ چیزیں ساری جو دیکھتے ہیں ہم, they are not necessarily applicable to all schedulers for all systems. مثلاً یہ ہے کہ ریئل ٹائم شیئرنگ سسٹم کے لیے رسپانس ٹائم کو آپٹیمائز کرنا بڑا ضروری ہوگا کہ یہ منیمم ہو. ٹھیک ہے, سی پی یو یوٹیلائزیشن کو میکسیمائز کرنا یہ ایک اور کرائٹیریا ہو سکتا ہے. سو اچھا, یہ بات کر کے پھر ہم نے پہلا اسکیجولنگ ایلگودھم اس کی ڈسکشن کی, جس کو ہم نے کہا کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو, کہ سب سے پہلے جو پروسیس ریڈی کیو میں آئے گا اس کو سی پی یو سب سے پہلے ملے گا, جو اس کے بعد آئے گا اس کو پھر سی پی یو ملے گا, اینڈ سو آن. اور پھر ہم نے کہا کہ یہ فرسٹ کم فرسٹ سرو از اے نان پریمپٹیو اسکیجولر, یعنی جتنی دیر کے لیے ایک پروسیس کو سی پی یو چاہیے, یعنی جتنا بڑا ایک پروسیس کا نیکسٹ سی پی یو برسٹ ہے وہ اتنی دیر کے لیے سی پی یو یوز کرے گا, اس کے بعد اس سے سی پی یو لیا جائے گا. اچھا, پھر ہم نے کہا کہ اس کی ایک ایگزامپل ایک دو دیکھ لیں, وہ ہم نے ایگزامپلس دیکھی اور ہم نے ایوریج ویٹ ٹائم دونوں ایگزامپلس کے لیے کیلکولیٹ کیا. تو یہاں پہ ہم نے ڈسکشن ختم کی ایگزامپلس کی. پھر ہم نے کہا کہ اس کا مین ڈس ایڈوانٹیج جو ہے از دا کانوائے افیکٹ. اچھا, اب دیکھ لیتے ہیں کہ آج پہلے جو ڈسکشن ہم ٹاپک کی کریں گے وہ ہے شارٹیسٹ جاب فرسٹ اسکیجولر. تو اگلی سلائڈ میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اسکیجولر ہوتا کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے. اچھا, جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس اسکیجولر میں پروسیس ود دا شارٹیسٹ نیکسٹ سی پی یو برسٹ از اسکیجولڈ فرسٹ. اچھا, یہ نہیں اس میں ہوتا کہ جی کون سا پروسیس پہلے ریڈی کیو میں آ گیا ہے. اس میں سارے پروسیسز جو ریڈی کیو میں ہیں ان ساروں کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ کو دیکھ کے ڈسائڈ کیا جاتا ہے کہ کس کو سی پی یو ملے گا, اور سی پی یو اس پروسیس کو ملے گا جس کا نیکسٹ سی پی یو برسٹ سب سے کم ہے. اس کی دو ورژنس ہیں, ایک اس کی نان پریمپٹیو ورژن ہے, اور نان پریمپٹیو ورژن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب سی پی یو مل جائے گا ایک پروسیس کو, دا ون ود دا اسمالسٹ سی پی یو برسٹ, تو جب تک اس کی سی پی یو برسٹ ختم نہیں ہوگی اس سے سی پی یو واپس نہیں لیا جائے گا. تو یہ ایک نان پریمپٹیو ورژن ہے, اور اس نان پریمپٹیو ورژن کو ہم کہتے ہیں شارٹیسٹ جاب فرسٹ اسکیجولر. اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ہیں دو پوائنٹس میں نے یہاں لکھے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کی ایک پری ایمپٹیو ورژن بھی ہے, یعنی شارٹیسٹ جاب فرسٹ کی پری ایمپٹیو ورژن بھی ہے. اچھا, شارٹیسٹ جاب فرسٹ کی جو پری ایمپٹیو ورژن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دا اسکیجولر گیوز دا سی پی یو ٹو دیٹ پروسیس فرام امنگ دا پروسیس ان دا ریڈی کیو جس کی یا تو نیکسٹ سی پی یو برسٹ سب سے چھوٹی ہے, یا کسی پروسیس کی جس کو پہلے سی پی یو مل چکا تھا اور پھر پری ایمپٹ کر دیا گیا تھا وہ سی پی یو پروسیس, اس کی ریمیننگ سی پی یو برسٹ کو کنسیڈر کیا جائے گا. سو سی پی یو اس پروسیس کو دیا جائے گا جس کی ریمیننگ سی پی یو برسٹ یا نیکسٹ سی پی یو برسٹ سب سے کم ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی بیکاز اٹ از اے پریمپٹیو ورژن آف شارٹیسٹ جاب فرسٹ, یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہر پروسیس کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ ہوگی, کسی کی ریمیننگ ہوگی, کسی کی نیکسٹ ہوگی, اینڈ سو آن. اچھا, ایک پوائنٹ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ شارٹیسٹ جاب فرسٹ جو نان پریمپٹیو ورژن ہے, اٹ از این آپٹیمل نان پریمپٹیو اسکیجولر, یعنی کوئی اسکیجولر اس سے بہتر پرفارمنس نہیں دے سکتا فار اینی نان پریمپٹیو اسکیجولر. اور پرفارمنس کرائٹیریا ہمارا کیا ہوگا, ایوریج ویٹ ٹائم. یعنی جب بھی ہم نان پریمپٹیو اسکیجولر ہمیں یوز کرنا ہے کسی سسٹم میں وچ ٹپیکلی وڈ بی اے بیچ سسٹم, تو اس میں سب سے کم ایوریج ویٹ ٹائم شارٹیسٹ جاب فرسٹ کا ہوگا. اس کو ہم پروو کریں گے ان اے کپل آف لیکچرز اور سو. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھ لیتے ہیں اس کی ایک ایگزامپل کہ سسٹم اسٹیٹ لے کے
اسی طرح ہم گینٹ چارٹ کو دیکھیں گے کس طرح پروسیسز ایکسیکیوٹ کریں گے, اور پھر ایوریج ویٹ ٹائم نکال لیں گے اینڈ ادر ایوریج نمبرز آلسو. سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ. جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو سسٹم اسٹیٹس کی میں بات کرتا تھا اس میں صرف میں نے دی تھی پروسیسز کتنے ہیں سسٹم میں اور ان کے نیکسٹ سی پی یو برسٹ کتنے ہیں, اینڈ دا اسمپشن واز دیٹ آل آف دا پروسیسز ارائیو ان ٹو دا سسٹم ایٹ اکول ٹو 0. اچھا, اس ایگزامپل میں ہم نے ایک تیسرا سسٹم پیرامیٹر لے لیا ہے, سو ٹو سے, کہ ارائیول ٹائم پروسیسز کا کیا ہے. تو سسٹم اسنیپ شاٹ جو ہم نے لی ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ 4 پروسیسز ہیں P1 ٹو P4, ان کے ارائیول ٹائمز دیے ہوئے ہیں اور ان کے نیکسٹ سی پی یو برسٹ دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو پروسیس P1 کی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سلائیڈ میں کہ P1 پروسیس سسٹم میں یعنی ریڈی کیو میں آتا ہے ایٹ اکول ٹو 0 اور اس کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ ہے 7 ٹائم یونٹس. P2 سسٹم میں ریڈی کیو میں آتا ہے ایٹ 2 ٹائم یونٹس اور اس کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ ہے 4 ٹائم یونٹس. P3 سسٹم میں آتا ہے ایٹ اکول ٹو 4 اور اس کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ ہے 1 ٹائم یونٹ, اور P4 سسٹم میں آتا ہے ایٹ اکول ٹو 5 اینڈ اٹس نیکسٹ سی پی یو برسٹ از 4 ٹائم یونٹس. تو اب جب اسکیجولر کو انووک کیا جائے گا اس وقت, ٹھیک ہے, لیٹس سے دا اسکیجولر از انووکڈ ایٹ اکول ٹو 0. تو ٹی اکول ٹو 0 میں جب اسکیجولر ریڈی کیو کو دیکھے گا تو آپ سسٹم اسٹیٹ میں دیکھیں کہ ایٹ ٹی اکول ٹو 0 ریڈی کیو میں صرف P1 ہوگا, بیکاز دس از دا اونلی پروسیس وچ ارائیوز ان ٹو دا سسٹم ایٹ اکول ٹو 0. تو اس وقت شارٹیسٹ آف فرسٹ اسکیجولر جو بھی پروسیس ہے ریڈی کیو میں, ان دس کیس اونلی ون پروسیس P1, اس کو سی پی یو دے دے گا. اچھا, P1 ایکسیکیوٹ کرے گا, اس کو سی پی یو دیا جائے گا, یہ ایکسیکیوٹ کرے گا فار 7 ٹائم یونٹس. جب یہ اپنا سی پی یو برسٹ ختم کر لے گا وچ وڈ ہیپن آفٹر 7 ٹائم یونٹس, پھر یہ اسکیجولر انووک کیا جائے گا اور اسکیجولر ریڈی کیو میں دیکھے گا. اینڈ ایٹ دس ٹائم ایز یو کین سی فرام دا ایگزامپل اسٹیٹ کہ 3 اور پروسیسز ہوں گے P2, P3 اینڈ P4. P2 سسٹم میں آتا ہے ایٹ اکول ٹو 2, P3 آتا ہے ایٹ اکول ٹو 4 اینڈ P4 آتا ہے ایٹ اکول ٹو 5. تو سارے کے سارے یہ پروسیس P2, P3, P4 سسٹم میں آ چکے ہیں اس وقت. تو ایٹ اکول ٹو 7 وین دا اسکیجولر از انووکڈ, یہ ریڈی کیو کو دیکھے گا اینڈ دا پروسیس ود دا شارٹیسٹ سی پی یو برسٹ از P3. تو اس کو سی پی یو دے دیا جائے گا اور یہ ایکسیکیوٹ کرے گا فار اٹس نیکسٹ سی پی یو برسٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب ذرا گینٹ چارٹ کو دوبارہ دیکھ لیں کہ P3 جو ہے وچ ارائیوز دا سسٹم ایٹ اکول ٹو 4, اس کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ صرف 1 یونٹ ہے, اس کو سی پی یو دے دیا جائے گا کیونکہ دونوں باقی P2 اور P4 کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ 4 ٹائم یونٹس ہیں. P3 کو سی پی یو دے دیا جائے گا ایٹ اکول ٹو 7 ایٹ اکول ٹو 8. P3 finishes its next CPU burst. It is time for scheduling again. Shortest job for scheduler دیکھے گا ریڈی اسٹیٹ ریڈی کیو کو, اس میں 2 پروسیسز ہوں گے P2 اینڈ P4, دونوں کا نیکسٹ سی پی یو برسٹ 4 ٹائم یونٹس ہے. تو ان دس کیس جب ٹائی ہو جائے گی تو دا اسکیجولر از گوئنگ ٹو فالو دا فرسٹ کم فرسٹ سرو الگوریدم, وچ مینس کہ جتنے پروسیس ریڈی کیو میں ہیں اگر ان کا سی پی یو برسٹ سیم ہو تو جو پروسیس پہلے ریڈی کیو میں تھا اس کو سی پی یو دیا جائے گا. تو اگر آپ جو اسٹیٹ سسٹم کی ہم نے دکھائی ہے اس میں دیکھیں تو P2 سسٹم میں پہلے آتا ہے P4 سے, اس لیے P2 کو سی پی یو دے دیا جائے گا, وہ 4 یونٹ کے لیے ایکسیکیوٹ کرے گا. پھر ایٹ اکول ٹو 12 P2 کا نیکسٹ سی پی یو برسٹ ختم ہو جائے گا, اسکیجولر پھر انووک ہوگا اسیومنگ کہ اور پروسیسز سسٹم میں نہیں آ رہے اس وقت, ریڈی کیو میں صرف P4 ہوگا اور اس کو سی پی یو دے دیا جائے گا, وہ 4 یونٹ کے لیے ایکسیکیوٹ کرے گا. اینڈ ایٹ ٹی اکول ٹو 16 سارے پروسیسز اپنی نیکسٹ سی پی یو برسٹ ختم کر چکے ہوں گے. اچھا, اب اس میں ایوریج ویٹ ٹائمز دیکھ لیں. پروسیس P1 سسٹم میں آتا ہے ٹی اکول ٹو 0 اور اس کو سی پی یو مل جاتا ہے ایٹ ٹی اکول ٹو 0, تو اس کا ویٹنگ ٹائم 0 ہو جائے گا. P2 سسٹم میں آتا ہے ایٹ ٹی اکول ٹو 2 اور اس کو سی پی یو کب ملتا ہے ایٹ ٹی اکول ٹو 8, تو اس کا ویٹنگ ٹائم کتنا ہو جائے گا, ٹائم دیٹ اٹ گیٹس ٹو یوز دا سی پی یو فرسٹ مائنس اٹس ارائیول ٹائم. سو دس ول بی 8 minus 2 which would be 6 ٹائم یونٹس. P3 کا اسی طرح دیکھیں ارائیول ٹائم 4 ٹائم یونٹس ہے, اس کو کب سی پی یو دیا جاتا ہے
it gets to use the CPU at t equal to 7. تو اس کا ویٹ ٹائم کتنا ہو جائے گا 7 minus 4 which is its arrival time into the ready queue. اور آخر میں P4 کا اگر ویٹ ٹائم دیکھیں تو اس کو سی پی یو ملتے ہیں t equal to 12. It comes into the system at t equal to 4, t equal to 5. تو اس کا ڈفرینشیل ہو جائے گا 12 minus 5 equal to 7. سو اس کا ویٹنگ ٹائم ہو جائے گا 7 ٹائم یونٹس. سو P0 کا ویٹنگ ٹائم ہو جائے گا, P1 کا ویٹنگ ٹائم ہو جائے گا 0, P2 کا ہو جائے گا 6 ٹائم یونٹس, P3 کا ہو جائے گا 3 ٹائم یونٹس, اور P4 کا ہو جائے گا 7 ٹائم یونٹس. ایوریج ان کی ہو جائے گی ایڈ آل دیز نمبرز ڈیوائڈ بائی 4, سو اٹ از گوئنگ ٹو کم آؤٹ ٹو بی 4 ٹائم یونٹس. اب میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ اسی سسٹم اسٹیٹ کو لے کے آپ اگر صرف فرسٹ کم فرسٹ سرو الگورتھم اپلائی کریں سسٹم اسٹیٹ پہ تو دیکھیں ایوریج ویٹ ٹائم کیا ہوگا. اینڈ آئی کین اونلی ٹیل یو دیٹ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی بیٹر دین 4 ٹائم یونٹس وچ از دا کیس فار شارٹیسٹ جاب فرسٹ. اچھا, یہ تو ہو گیا نان پریمپٹیو ورژن آف شارٹیسٹ جاب فرسٹ. اگلی سلائڈ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اسی سسٹم اسٹیٹ کو لیا اور پریمپٹیو شارٹیسٹ جاب فرسٹ کو اپلائی کر دیا. تھوڑا سا میں ڈسکرائب کر دوں کہ پریمپٹیو شارٹیسٹ جاب فرسٹ وہ کام کیسے کرے گا. اس کا نام ایک اور بھی ہے شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم فرسٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ دا اسکیجولر اسکیجولز پروسیس based on either the next CPU burst of a process if it is a newly arriving process, یا ایک پروسیس جو پہلے سی پی یو یوز کر چکا ہے اس کی ریمیننگ سی پی یو برسٹ کتنی رہ گئی ہے. ریمبر دس از اے پریمپٹیو ورژن. سو ہو سکتا ہے ایک پروسیس سی پی یو یوز کر رہے ہیں, اس سے سی پی یو لے لیا گیا ہے, تو کچھ دیر کے لیے تو اس نے سی پی یو یوز کیا, اب اس کی جو ریمیننگ برسٹ رہ گئی ہے ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. سو دا سی پی یو از گوئنگ ٹو بی گیون ٹو دا پروسیس فرام امنگ آل دا پروسیس ان دا ریڈی کیو with the smallest remaining CPU burst. تو ہوتا کیا ہے جب ایک پروسیس کو اسکیجول کر دیا جاتا ہے, اس کو دے دیا جاتا ہے سی پی یو, تو دو اوقات پہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اسکیجولنگ کی دوبارہ ضرورت ہے کہ نہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیریوڈیکلی آفٹر ایوری ٹائم یونٹ اس کو فکس کر لیا جاتا ہے سسٹم میں کہ جی آفٹر ایوری میں بی ملی سیکنڈ اور 100 مائکرو سیکنڈ یا جو بھی نمبر ہے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ ریڈی کیو کی اسٹیٹ کیا ہے. ایک تو وہ ہو گیا کہ پیریوڈیکلی سسٹم دیکھے گا اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو اسکیجولر کو انووک کر دے گا. دوسرا یہ کہ جب بھی ایک نیا پروسیس ریڈی کیو میں آئے گا, اٹ از ون آف دا ایونٹس ٹو انووک دا شارٹ ٹرم اسکیجولر وین ایور اے نیو پروسیس کمز ان ٹو دا ریڈی کیو, تو پھر اس وقت اسکیجولر کو انووک کیا جائے گا. اچھا, ود دس ڈسکرپشن ناؤ لیٹس گو بیک اینڈ لک ایٹ دا ایگزامپل آن دا سلائڈ. اچھا, ایگزامپل میں دیکھیں آپ کے ایٹ ٹی اکول ٹو 0 جب اسکیجولر کو انووک کیا جائے گا تو ریڈی کیو میں صرف ایک پروسیس ہے P1. P1 کو دے دیا جائے گا سی پی یو, P1 ایک ٹائم یونٹ کے لیے یوز کرے گا سی پی یو, اسکیجولر دیکھے گا ٹی اکول ٹو 1 کہ کوئی اور پروسیس اگر ہے تو پھر مے بی دیر از اے نیڈ ٹو اسکیجول اندر پروسیس اور ایٹ لیسٹ اپلائی دا اسکیجولنگ الگورتھم اگین. اگر نہیں ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو کیپ دا سی پی یو ود دا کرنٹ پروسیس وچ از دا کیس ان دس کیس, کیونکہ T1 پہ کوئی نیا پروسیس سسٹم میں نہیں آتا. ایٹ ٹی اکول ٹو 2 P2 ارائیوز ان ٹو دا ریڈی کیو. Because a new process has arrived into the ready queue, it is time for scheduling again. اچھا, P2 پہ اب scheduling دوبارہ ہو رہی ہے, تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ P2 میں جب scheduling دوبارہ ہو رہی ہے تو P1 کا ریمیننگ سی پی یو برسٹ کتنا رہ گیا, 7 تھا اس کا ٹوٹل سی پی یو برسٹ. 2 یونٹ کے لیے اس نے سی پی یو یوز کر لیا تو اس کی ریمیننگ سی پی یو برسٹ 5 ٹائم یونٹس ہیں. P2 جو سسٹم میں آیا ہے T equal to 2, اس کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ 4 ٹائم یونٹس ہیں. تو ایٹ equal to 2 when the shortest remaining time first scheduler invoke ہوگا تو یہ دیکھے گا P1 کا ریمیننگ سی پی یو برسٹ 5 ٹائم یونٹس ہے, P2 کا سی پی یو برسٹ 4 ٹائم یونٹس ہے, تو وہ P2 کو سی پی یو دے دے گا. تو گینٹ چارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ایٹ equal to 2 P2 کو سی پی یو دے دیا جاتا ہے. ایٹ equal to 3 again the system state doesn't change, so P2 keeps the CPU. At equal to 4 P3 arrives into the system. اچھا, اب دیکھ لیں کہ at equal to 4 کیا ہوگی P1 اور P2 کی ریمیننگ سی پی یو برسٹ. P1 جو ہے اس کی ریمیننگ سی پی یو برسٹ ابھی بھی 5 ٹائم یونٹس ہیں کیونکہ اس نے سی پی یو ابھی یوز نہیں دوبارہ کیا. P2 کی ریمیننگ سی پی یو برسٹ ہوگی 2 ٹائم یونٹس کیونکہ اس نے 2 ٹائم یونٹ اپنا سی پی یو کو یوز کر لیا ہے.
اور P3 جو ابھی سسٹم میں آیا ہے اس کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ ایک ٹائم یونٹ ہے. سو ایٹ equal to 4 ریڈی کیو وڈ ہیو 3 processes, P1 with the next CPU burst 5 time units, P2 with the remaining CPU burst of 2 time units, اور P3 with the CPU burst of 1 time units. تو CPU کس کو ملے گا based on our algorithm؟ P3 کو, کیونکہ اس کی CPU burst صرف ایک time unit ہے, which is the smallest of the 3 processes. تو گینٹ چارٹ میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ایٹ equal to 4 P3 کو CPU دے دیا جاتا ہے, ایک ٹائم یونٹ کے بعد P3 کا نیکسٹ CPU burst ختم ہو جاتا ہے. Another event for invoking the scheduler, right? کہ جب ایک پروسیس اپنا CPU burst ختم کر لیتا ہے and it goes and does some IO perhaps or waits for some event, it is time to schedule again. تو at t equal to 5 when P3 finishes its next CPU burst, it is time to schedule again. تو اب t equal to 5 پہ اگر آپ دیکھیں تو P4 بھی سسٹم میں آ چکا ہے. تو the question is which process is going to be scheduled now? At equal to 5 آپ دیکھیں گے کہ P1 ہے سسٹم میں in the ready queue اور اس کی نیکسٹ CPU burst ہے 5 time units. P2 بھی سسٹم میں ہے with the next CPU burst of with the remaining CPU burst of 2 time units. P1 کی remaining CPU burst 5 time units, P2 کی remaining CPU burst 2 time units. P4 جو آیا ہے اس کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ 4 ٹائم یونٹس ہیں. تو ان تینوں میں سے کس کو سی پی یو دیا جائے گا؟ ٹو P2, کیونکہ اس کے ریمیننگ سی پی یو برسٹ 2 ٹائم یونٹس ہے, وچ از دا اسمالسٹ آف آل 3 پروسیسز. تو گینٹ چارٹ میں اگر آپ دیکھیں اب تو ایٹ t equal to 5 P2 gets to use the system for 2 time units. تو t equal to 7 پہ P2 اپنی ایکسیکیوشن نیکسٹ سی پی یو برسٹ ختم کر دے گا. ایٹ t equal to 7 ٹائم ٹو اسکیڈول اگین. تو اب کس پروسیس کو سی پی یو دیا جائے گا؟ P1 کو یا P4 کو؟ اگین the scheduler is going to look at the remaining CPU burst of the 2 processes. P1 کی remaining CPU burst 5 ٹائم یونٹس ہے, P4 کی نیکسٹ CPU burst 4 ٹائم یونٹس ہے. تو P4 کو CPU دے دیا جائے گا at equal to 7. It would use the CPU for 4 time units, and at equal to 11 scheduling algorithm is going to be invoked again, and so on and so forth. تو گینٹ چارٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ فائنلی یہ سارے پروسیسز کب ختم ہوتے ہیں. سو ایٹ equal to 5 P2 gets to use the system, اپنی ریمیننگ سی پی یو بس 2 ٹائم یونٹس کی ختم کرتا ہے. ایٹ equal to 7 P4 کو سی پی یو دے دیا جاتا ہے, یہ اپنی سی پی یو برس کمپلیٹلی ختم کرتا ہے, کیونکہ اور کوئی پروسیس سسٹم میں ان دا مین ٹائم نہیں آ رہا تو کوئی پروسیس اور اسکیڈول نہیں ہوگا. اٹ فنشز P4 finishes its CPU burst at equal to 11, اور اس وقت ریڈی کیو میں صرف ایک ہی اور پروسیس ہے وچ از P1 جس کی ریمیننگ سی پی یو برسٹ 5 ٹائم یونٹس کی ہے. تو اب اگر ہم ویٹنگ ٹائمز نکالنا چاہیں سارے پروسیسز کے, دس از سم تھنگ وی ہیو ناٹ ٹاکڈ اباؤٹ بفور, کہ اگر نان پریمپٹیو الگورتھم ہو تو ہم ایک پروسیس کا ویٹنگ ٹائم کیسے نکالتے ہیں کہ کب پروسیس کو سی پی یو ملا اور کب یہ سسٹم میں ریڈی کیو میں آیا, دونوں کے ٹائم ڈفرینشیل لے لیتے ہیں. لیکن اگر پریمپٹیو الگورتھم ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پروسیس کو سی پی یو ملا تھوڑی دیر کے لیے, پھر اس سے سی پی یو لے لیا گیا, لیٹر آن ان ٹائم اس کو سی پی یو دوبارہ ملے گا تھوڑی دیر کے لیے, پھر سی پی یو لے لیا جائے گا پرہیپس, پھر اس کو دوبارہ ملے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ اس کے لیے جو ویٹ ٹائم نکالنا ہے دس پروسیس کا, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ اسٹریٹ فارورڈ. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی کہ پہلی دفعہ پروسیس کو کب سی پی یو ملا اور یہ سسٹم میں کب آیا, ان ٹائمز کا ڈفرینشیل نہیں ہوگا. تو پھر کس طرح ایک پروسیس کا ویٹنگ ٹائم نکال لیں گے؟ پریمپٹیو الگورتھمز میں ویٹ ٹائم نکالنے کے لیے ایک پروسیس کا یو لک ایٹ وین دا پروسیس ٹرمینیٹڈ, وین اٹ فنشڈ اٹس نیکسٹ سی پی یو برسٹ. تو جب ایک پروسیس اپنی نیکسٹ سی پی یو برسٹ ختم کر لے گا, اس سے آپ سبٹریکٹ کر دیں دا ارائیول ٹائم آف دا پروسیس اور مائنس دا نیکسٹ سی پی یو برسٹ آف اے پروسیس. ایک ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. لیٹس لک ایٹ دا گینٹ چارٹ اگین. اب دیکھیں کہ P1 کب ختم ہوا, کب اس نے اپنی نیکسٹ سی پی یو برسٹ ختم کی. اس نے اپنی نیکسٹ سی پی یو برسٹ ختم کی t equal to 16 پہ. تو میں نے کہا کہ جب یہ نیکسٹ سی پی یو برسٹ ایک پروسیس ختم کرتا ہے مائنس دا ارائیول ٹائم مائنس دا سی پی یو برسٹ آف دا پروسیس, تو کیا ہمیں ملے گا 16 minus 7 minus 0 which is the arrival time for the process. So the expression is going to give us 16 minus 7 minus 0 is going to be 9 time units. تو P1 کا ویٹنگ ٹائم ہو جائے گا 9 ٹائم یونٹس.
اچھا P2 کا بھی اسی طرح دیکھ لیتے ہیں. P2 نے کب اپنی سی پی یو برسٹ ختم کی؟ گینٹ چارٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو ایٹ T=7 P2 finishes its next CPU burst. تو اس کا ویٹنگ ٹائم کتنا ہو جائے گا؟ 7 minus arrival which is 2, so 7 minus 2 minus 4 which is its next CPU burst. تو یہ ہو جائے گا 7 minus 2 minus 4 which is going to be 1. تو P2 کا ویٹنگ ٹائم جو ہو جائے گا 1 ٹائم یونٹ ہوگا. P3 کا اگر آپ دیکھ لیں تو P3 finishes at 5, arrives into the system at 4, next CPU burst of P3 is 1 time unit. تو کیا اس کا ویٹنگ ٹائم ہوگا؟ 5 minus 4 minus 1 which is 0. So P3 کا ویٹنگ ٹائم 0 ہو جائے گا. P4 کا اگر آپ دیکھ لیں تو it finishes at 11, it arrives into the system at =5, its next CPU burst is 4. تو اس کا ویٹنگ ٹائم کتنا ہو جائے گا؟ 11 minus 5 which is 6 minus 4 which is the next CPU burst, and 6 minus 4 is going to be 2, so its waiting time is going to be 2 time units. So preemptive algorithms کا ہم waiting time اس طرح کیلکولیٹ کریں گے. Time that a process finishes its next CPU burst minus its arrival time minus its next CPU burst. Okay? تو اگر آپ ایوریج ان سارے نمبرس کی لیں فار آل دیز پروسیسز تو آپ کو ایوریج ویٹ ٹائم فار اے پروسیس از گوئنگ ٹو بی 3 ٹائم یونٹس ان کیس آف شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم فرسٹ. تو یہ تو ہو گیا شارٹیسٹ ٹائم فرسٹ اور شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم فرسٹ. اچھا، سب سے ایک میجر ایشو جو ہے شارٹیسٹ جاب فرسٹ یا شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم فرسٹ میں، آئی ایم شیور کہ آپ نے شاید یہ سوچا ہو کہ کس طرح الگورتھم کو پتا چلے گا کہ جو نیکسٹ سی پی یو برسٹ ایک پروسیس کا کتنا ہے، کیونکہ ابھی تو پروسیس نے سی پی یو یوز ہی نہیں کیا. ایک پروسیس کا نیکسٹ سی پی یو برسٹ تو تب ہی پتا چلے گا کہ اس کو سی پی یو دیا جائے، وہ ایکسیکیوٹ کرے، اور پھر اگر جب وہ آئیو یا کسی ایونٹ کے لیے ویٹ کرتا ہے تو ہم دیکھ لیں جی کتنی دیر کے لیے اس نے سی پی یو یوز کیا. سو یہ تو تب ہی پتا چلتا ہے دا نیکسٹ سی پی یو برسٹ آف اے پروسیس وی کین اونلی نو بائی ایکچولی رننگ دا پروسیس. تو دا کوشچن از ہاؤ کین دس شارٹیسٹ جاب فرسٹ یا شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم فرسٹ الگورتھم ہاؤ کین اٹ ڈیٹرمن واٹ دا نیکسٹ سی پی یو برسٹ آف اے پروسیس از. ٹھیک ہے، ویری گڈ کوشچن. دا آنسر از آف کورس اٹ کین ناٹ know what the actual next CPU burst of a process is. So how does this algorithm work then? The algorithm work based on an estimate کہ جی ہو سکتا ہے اس پروسیس کو جب سی پی یو دیا جائے تو اس کا نیکسٹ سی پی یو برسٹ اتنا ہو. اچھا، وہ ایسٹیمیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اس کی ایک ٹیکنیک جو کامنلی یوز کی جاتی ہے ان سینیریوز میں وہ ہوتی ہے ایکسپونینشیل ایوریجنگ. ٹھیک ہے، اس کی ہم ڈسکشن کرتے ہیں ابھی تھوڑی سی ڈیٹیل میں. لیکن اگین کیپ ان مائنڈ کہ شارٹیسٹ جاب فرسٹ یا شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم فرسٹ ان کو نیکسٹ سی پی یو برسٹ ایک پروسیس کی ایکچوئل نیکسٹ سی پی یو برسٹ نہیں پتا چل سکتی. دے اونلی بیس دیئر ڈیسیژن آن سم ایسٹیمیٹ. اور اس ایسٹیمیشن کی ٹیکنیک کو میں نے کہا تھا کہ ایک ٹیکنیک جو یوز ہوتی ہے ایکسپونینشیل ایوریجنگ اس کو کہتے ہیں. اس کو ہم تھوڑا سا اب دیکھ لیتے ہیں. تو اگر اگلی سلائڈ کو ہم دیکھیں تو میں نے یہی کہا کہ یو کین اونلی ایسٹیمیٹ دا نیکسٹ سی پی یو برسٹ. اور ایسٹیمیٹ کیسے آپ کرتے ہیں؟ پریویس جو ایکچوئل سی پی یو برسٹ ہیں کسی پروسیس کی ان پہ. نو ریمبر دا لائف ٹائم آف اے پروسیس از سی پی یو برسٹ، سم ایونٹ ویٹنگ فار سم ایونٹ، مے بی آئی او، سی پی یو برسٹ، دین اگین آئی او ویٹ اور ایونٹ ویٹ، دین سی پی یو برسٹ اگین اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایک پروسیس کی لائف ٹائم میں کئی سی پی یو برسٹ آئیں گے. سو ایسٹیمیشن از بیسڈ آن دا پریویس ایکچوئل سی پی یو برسٹ جو پروسیس ایکچولی ایکسیکیوٹ کر چکا ہے جن کے لیے. تو اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ ایکسپونینشیل ایوریجنگ کی ڈسکشن شروع کر رہے ہیں کہ دس از بیسڈ آن دا پریویس ایکچوئل سی پی یو برسٹ. اس میں 2-3 چیزیں ہم نوٹیشن یوز کر رہے ہیں کہ ٹی سب این از دا لینتھ آف nth سی پی یو برسٹ آف اے پروسیس. اور ہم نے اب ایسٹیمیٹ کرنا ہے کہ اس پروسیس کی n+1 سی پی یو برسٹ کتنی ہوگی. اس ایسٹیمیٹ کو ہم کہتے ہیں ڈینوٹ کریں گے ٹا سب n+1. ٹی این تو ہو گیا لینتھ آف nth سی پی یو برسٹ، n+1 سی پی یو برسٹ کے ایسٹیمیٹ کو ہم کہتے ہیں ٹا n+1. اچھا، پھر ہم ایک کانسٹنٹ یوز کر رہے ہیں الفا. الفا ہوگا 0 سے 1 کے درمیان. تو ہم یہ ایکسپریشن یوز کر رہے ہیں یا اکویژن یوز کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دا n+1 سی پی یو برسٹ کا ایسٹیمیٹ جو ہوگا اٹ از گوئنگ ٹو بی alpha into t sub n plus 1 minus alpha into tau sub n. اچھا، t sub n تو ہوگا nth actual CPU burst. Before we chose this process,
فار اسکیجولنگ اس کا ہم نے سارے پروسیسز کا ایسٹیمیٹ بھی کیا ہوگا کہ یہ جتنے ریڈی کیو میں پروسیسز ہیں ان کے سی پی یو برسٹ کے ایسٹیمیٹس کتنے ہیں. تو ایک پروسیس کو ہم نے دے دیا سی پی یو, اور اس پروسیس کا ایکچوئل سی پی یو برسٹ جو آیا وہ ٹی سب این آیا. اس کا ایسٹیمیٹ جو ہم نے اس وقت کیا تھا وہ تھا ٹو سب این. تو جو نیکسٹ سی پی یو برسٹ ایسٹیمیٹ ہے وی آر بیسنگ اٹ آن دا پریویس ایکچوئل سی پی یو برسٹ, اور اس سے پہلے جو ہم نے اس برسٹ کا ایسٹیمیٹ کیا تھا وچ از ٹو سب این. تو یہ اکویژن ہے کہ ٹو سب این پلس 1 آئی ای دا این پلس فرسٹ سی پی یو برسٹ ایسٹیمیٹ از اکول ٹو الفا انٹو ایکچوئل پریویس سی پی یو برسٹ پلس 1 مائنس الفا انٹو پریویس برسٹ ایسٹیمیٹ. اچھا, اگلی سلائڈ میں ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیتے ہیں, اور وہ ہم کریں گے یہ کہ اس کو ہم ایکسپریشن کو لانا چاہتے ہیں ان ٹرمز آف سم پریویس ایکچوئل برسٹ. ابھی تو یہ ہے کہ nth سی پی یو برسٹ اور nth سی پی یو برسٹ کے ایسٹیمیٹ پہ وہ ہم کہتے ہیں یہ جو ایسٹیمیٹ ہے اس کو بھی ہم ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے اور اس کو ایکسپریس کرنا چاہیں گے ان ٹرمز آف ایکچوئل n مائنس فرسٹ سی پی یو برسٹ, ایکچوئل n مائنس سیکنڈ سی پی یو برسٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ٹو سب n اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہ ایکسپینشن شروع کی ہے. ٹو سب n کس کے برابر ہوگا؟ ٹو سب n وڈ بی اکول ٹو الفا انٹو ٹی n مائنس 1 پلس 1 مائنس الفا انٹو ٹو n مائنس 1. یعنی جب ہم نے ایسٹیمیٹ کیا تھا nth سی پی یو برسٹ کا تو وہ کیا تھا؟ الفا انٹو ایکچوئل n مائنس فرسٹ سی پی یو برسٹ پلس 1 مائنس الفا انٹو ٹو n مائنس 1, جو اس n مائنس فرسٹ برسٹ کا ایسٹیمیٹ جو ہم نے کیا تھا. تو یہ سارے ایونٹس کے ہیں. اس وقت ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں n پلس فرسٹ برسٹ کا. پریویس جو n برسٹ آیا تھا اٹ از ٹی این. اس وقت جو ایسٹیمیٹ کیا تھا اس برسٹ کا وہ تھا ٹو سب این. اب ٹو سب این کو ہم ایکسپریس کریں ان ٹرمز آف پریویس ہسٹوریکل ڈیٹا کہ ٹی این مائنس 1 اور ٹو این مائنس 1 کے اینڈ سو آن. تو یہ اب اگر دیکھیں آپ سلائڈ میں تو ہم نے ٹو این کی ویلو پلگ کر دی ہے پریویس جو ایکسپریشن تھا اس میں. تو اس کو سمپلیفائی کر کے ہمیں ملتا ہے کہ ٹو این پلس 1 از اکول ٹو الفا ٹی این پلس 1 مائنس الفا انٹو الفا انٹو ٹی این مائنس 1 پلس 1 مائنس الفا اسکوئرڈ ٹو این مائنس 1. یعنی اب ہم نے اس ایسٹیمیٹ کو ایکسپریس کر دیا ہے ان ٹرمز آف nth ایکچوئل سی پی یو برسٹ اینڈ n مائنس فرسٹ ایکچوئل سی پی یو برسٹ اور n مائنس فرسٹ برسٹ کے ایسٹیمیٹ پہ. We can continue like this and substitute tau n minus 1 with an expression in terms of t n minus 2 or tau n minus 2. پھر tau n minus 2 کو ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں in terms of t n minus 2 or tau n minus 2 and so on and so forth. اچھا, ساروں کو جب ہم کمبائن کر لیں گے then we are going to get the final expression which would look like what is shown at the bottom of the slide. i.e. tau n plus 1 is equal to alpha t n plus 1 minus alpha into alpha t n minus 1 plus 1 minus alpha squared into alpha t n minus 2 plus so on and so forth 1 minus alpha to the power j into alpha t n minus j and so on and so forth. ٹھیک ہے. اچھا, اب یاد کریں کہ الفا کی ویلیو 0 سے 1 تک ویری کر سکتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں کہ الفا کی ہم دو ایکسٹریم ویلیوز اگر رکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے. اگر تو ہم کہیں کہ الفا لیٹ سپوز الفا 0 تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ایکسپریشن یاد رکھیں کہ ٹاؤ این از اکول ٹو الفا ٹی این پلس 1 مائنس الفا انٹو ٹاؤ این. تو اگر الفا کو 0 کر دیں تو پہلی ٹرم 0 ہو جائے گی. سو نیکسٹ سی پی یو برسٹ کا جو ایسٹیمیٹ آ جائے گا وہ آئے گا ٹاؤ این, میننگ کہ اگلی برسٹ کا ایسٹیمیٹ وڈ بی ایگزیکٹلی اکول ٹو پریویس برسٹ کا ایسٹیمیٹ. سو ریمبر دس ٹائم لائن. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلی سی پی یو برسٹ کتنی ہوگی اس کا ایسٹیمیٹ نکال رہے ہیں. اسی طرح ہم نے nth سی پی یو برسٹ کا ایسٹیمیٹ نکالنا تھا اس وقت, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر الفا 0 ہو تو یہ ایسٹیمیٹ فار دا نیکسٹ سی پی یو برسٹ وڈ بی اکول ٹو دا پریویس برسٹ ایسٹیمیٹ. یہ تو ہو گیا اگر الفا کو 0 لیں. اگر الفا کو ہم 1 لے لیں تو اسی ایکسپریشن جو ہم نے دیا ہوا ہے کہ ٹاؤ این از اکول ٹو الفا ٹی این پلس 1 مائنس الفا ٹاؤ این, تو 1 مائنس الفا 0 ہو جائے گا, اس لیے دوسری ٹرم 0 ہو جائے گی. سو دین ویل سے دیٹ دس
next burst's estimate tau n plus 1 is going to be equal to the previous actual CPU burst of the same process. ٹھیک ہے. سو اس وقت ہم جو ٹاؤ n ہے اس کو کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہیں. تو اگر ٹائم اسکیل پہ دیکھیں تو ٹاؤ n کو ایسٹیمیٹ کیا, وہ ایسٹیمیٹ ہے, ٹی این از دا ایکچوئل برسٹ. سو یہ ہسٹری جو ہے یہ پرانی ہے بنسبت ٹی این کے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اولڈ ہسٹری کو اگنور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ٹاؤ این کو کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہیں. سو دین وی سے اف الفا از 1, نیکسٹ سی پی یو برسٹ ایسٹیمیٹ وڈ بی ٹیکن اکول ٹو دا پریویس ایکچوئل سی پی یو برسٹ آف دا پروسیس. یہ تو دو ایکسٹریم ہو گئے. ٹیپیکلی ہم کہتے ہیں کہ ویل چوز اے نمبر ویل چوز اے ویلو فار الفا وچ از 1/2. یعنی ہم پریویس ہسٹری اور اولڈر ہسٹری کو برابر ویٹ دیں, یعنی پریویس ایکچوئل سی پی یو برسٹ کو بھی اتنا ہی ویٹ دیں 1/2 جتنا ہم اس کے ایسٹیمیٹ کو دیں. اسی طرح جب اس سے پیچھے چلے جائیں گے تو یہ ویٹس اسی طرح ڈیوائڈ ہوتے جائیں گے, یعنی کم سے کم ہوتے جائیں گے. سو ایز وی موو بیک ان ٹائم جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے اس کا ویٹ کم سے کم ہم کرتے جاتے ہیں. تو اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اس ایکویژن میں پلگ ان کر دیں الفا اکول ٹو 1/2 جو ایکسپینڈیڈ ورژن ہے ہماری ایکویژن کی, تو ہمیں کیا ایکویژن مل رہی ہے. اچھا, جب 1/2 کی ویلو یوز کریں الفا کے لیے تو ہمیں یہ ایکسپریشن جو ہے ٹاؤ سب n پلس 1 کا, یعنی n پلس فرسٹ سی پی یو برسٹ کا ایسٹیمیٹ, یہ آ جائے گا nth سی پی یو برسٹ ڈیوائڈیڈ بائی 2 پلس n مائنس فرسٹ سی پی یو برسٹ ڈیوائڈیڈ بائی 2 to the power 2 پلس n مائنس سیکنڈ سی پی یو برسٹ ڈیوائڈیڈ بائی 2 to the power 3 پلس n مائنس تھرڈ سی پی یو برسٹ ڈیوائڈیڈ بائی 2 to the power 4 and so on and so forth. اچھا, اب اس ایکسپریشن میں اگر آپ دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے, ٹائم لائن کو یاد رکھیں کہ اس وقت ہم ایسٹیمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگلی سی پی یو برسٹ کو. یہ سی پی یو برسٹ پچھلی مجھے پتا ہے, اس سے بھی پچھلی پتا ہے, اس سے بھی پچھلی پتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جب میں ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں نیکسٹ سی پی یو برسٹ کا اس وقت, تو میں یہ پچھلی سی پی یو برسٹ کو ویٹ دے رہا ہوں آدھا, اس کو میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں 2 پہ. اس سے جو پچھلی سی پی یو برسٹ تھی n مائنس فرسٹ سی پی یو برسٹ, اس کو میں 4 سے ڈیوائڈ کر رہا ہوں, آئی ایم ڈیوائڈنگ اٹ بائی 2 to the power 2. اس سے پچھلی برسٹ کو میں 2 to the power 3 سے ڈیوائڈ کر رہا ہوں, اس سے پچھلی کو 2 to the power 4, اس سے پچھلی کو 2 to the power 5 and so on and so forth. تو جتنی ہسٹری پرانی ہوتی جاتی ہے میں اس کا ویٹ ایکسپونینشلی کم کرتا جاتا ہوں. ہینس دا نیم ایکسپونینشیل ایوریجنگ. یعنی اس وقت اگر میں نے ایسٹیمیٹ کرنا ہے تو جو موسٹ ریسنٹ ہسٹری ہے اس کو میں ویٹ 50% دے دوں, اس سے جو پرانی ہسٹری ہے اس کو میں اس سے کم آدھا ویٹ کر دوں, اس سے جو پرانی ہے اس سے اور آدھا کم کر دوں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ہینس دا نیم ایکسپونینشیل ایوریجنگ. تو یہ ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے ٹو ایسٹیمیٹ دا نیکسٹ سی پی یو برسٹ آف اے پروسیس, اینڈ دیٹ ایسٹیمیٹ از یوزڈ فار آل دا پروسیسز ان دا ریڈی کیو, اور بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن دا شارٹیسٹ جاب فرسٹ ڈیسائڈز وچ پروسیس شوڈ بی گیون دا سی پی یو نیکسٹ. اچھا, یہ تو ڈسکشن ہو گئی کہ شارٹیسٹ جاب فرسٹ ایلگودھم کیا ہوتا ہے. اچھا, اب ہم ڈسکشن کریں گے کہ پرائیورٹی ایلگودھمس کیا ہوتے ہیں. اس میں 2-3 باتیں میں کروں گا. ایک تو یہ کہ پرائیورٹی ایلگودھمس تب یوز ہوتے ہیں جب سسٹم میں ہر پروسیس کو پرائیورٹی اسائن کر دی جائے, یا ایلگودھم پروسیس کا کوئی ایٹریبیوٹ یوز کر لے ایز پرائیورٹی, اور پھر اس پرائیورٹی کو یوز کر کے جتنے بھی پروسیس ریڈی کیو میں ہیں پرائیورٹی کا کرائٹیریا کو اپلائی کر کے دیکھ لیا جاتا ہے کہ کس پروسیس کو سی پی یو اسائن کیا جائے گا. نو ان اے ٹیپیکل سسٹم a priority number is assigned to a process جو کہ ایک انٹیجر ویلیو ہوتی ہے, اور جس پروسیس کی پرائرٹی فرام among all the processes in the ready queue, جس کی پرائرٹی سب سے زیادہ ہوگی اس کو سی پی یو دے دیا جائے گا. تو جب یہ نمبرنگ اسکیم یوز کرتے ہیں پرائرٹیز کے لیے تو ٹیپیکلی یہ ہوتا ہے کہ دا اسمالر دا پرائرٹی نمبر آف اے پروسیس ہائر از اٹس پرائرٹی. ٹھیک ہے, اور یہ یوز ہوتا ہے فار ایگزامپل ان یونکس سسٹمز, اور اس کی ہم بات کریں گے مے بی ان دا نیکسٹ لیکچر اور لیکچر آفٹر دیٹ. تو دا لوور دا پرائرٹی نمبر آف اے پروسیس ہائر از اٹس پرائرٹی, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دا ہائر دا پرائرٹی نمبر آف اے پروسیس ہائر اٹس پرائرٹی. اچھا, ان اینی کیس پرائرٹی ایلگودھمز 2 طرح کے ہوتے ہیں. جس طرح کے شارٹیسٹ جاب فرسٹ 2 طرح کا تھا, پری ایمپٹیو ورژن اور نان پری ایمپٹیو ورژن. نان پری ایمپٹیو ورژن میں تو یہ آ جائے گا کہ جب ایک پروسیس کو اسکیڈول کر لیا گیا
اس کو سی پی یو دے دیا جائے گا اینڈ اٹس گوئنگ ٹو یوز دا سی پی یو فار دا ہول آف اٹس نیکسٹ سی پی یو برسٹ. یہ نان پریمپٹیو میں ہو جائے گا. پریمپٹیو ورژن میں یہ ہو جائے گا کہ سی پی یو جب ایک پروسیس کو دے دیا جائے گا بیسڈ آن دس پرائرٹی اسکیم, تو اس سے سی پی یو لے بھی لیا جا سکتا ہے ان دا مڈل آف اٹس نیکسٹ سی پی یو برسٹ. وہ کب لے لیا جائے گا؟ پرہیپس a higher priority process has arrived into the ready queue. جب ایک ہائر پرائرٹی پروسیس ریڈی کیو میں آ جائے گا اور جس پروسیس کے پاس ابھی سی پی یو ہے اس کی پرائرٹی لو ہے, تو اس سے سی پی یو لے لیا جائے گا اور یہ نئے پروسیس کو سی پی یو دے دیا جائے گا. دس وڈ بی دا پریمپٹیو ورژن آف دا پرائرٹی الگورتھم. اچھا, اس میں ایک میجر جو پرابلم آتی ہے پرائرٹی الگورتھمز میں, وہ آتی ہے کہ جو لو پرائرٹی پروسیسز ہیں ان کو سی پی یو پرہیپس کبھی بھی نہ ملے اف ہائر پرائرٹی پروسیسز کیپ کمنگ. اس کی ڈسکشن میں ابھی کرتا ہوں 2 منٹ میں. لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ اینڈ ٹاک اباؤٹ دیز ایشوز. اچھا, اس سلائیڈ میں تو ایک چیز جو میں نے ڈسکرائب کر دی ہے کہ پرائرٹی نمبر ہر پروسیس کو دے دیا جاتا ہے اور سی پی یو اس پروسیس کو دیا جاتا ہے جس کی پرائرٹی ہائیسٹ ہو. اور پھر میں نے بات کی پریمپٹیو ورژن کی اور نان پریمپٹیو ورژن کی. اگلی سلائیڈ میں ایک پوائنٹ ڈسکس کیا گیا جو میں نے ابھی بتایا نہیں, کہ جیسے میں نے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ پرائرٹی ایک پروسیس کی از ناٹ نیسسریلی بیسڈ آن اے نمبر اسائنڈ بائی the system to every process. In case of shortest job first, ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائرٹی جو ہے پروسیس کی اٹس اکول ٹو اٹس نیکسٹ سی پی یو برسٹ. اور جتنی کسی کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ جس پروسیس کی نیکسٹ سی پی یو برسٹ جتنی چھوٹی ہوگی اس کی پرائرٹی اتنی زیادہ ہوگی. سو اف یو ریئلی کنسیڈر دا شارٹیسٹ جاب فرسٹ ایلگودھم, اٹ از اے نان پریمپٹیو پرائرٹی ایلگودھم. اور priority is based on, it is directly proportional to is inversely proportional to the next CPU burst of a process. جتنی next CPU burst کم ہوگی ایک پروسیس کی اتنی اس کی priority زیادہ ہو جائے گی. یہ تو نان preemptive version ہو گیا. In the preemptive version, it is the remaining CPU burst or the next CPU burst of a process. So shortest job first, preemptive or non-preemptive version, یہ it is an example of a priority algorithm. اچھا, ابھی میں ایک پرائرٹی الگورتھم کے ایک پرابلم کی طرف جا رہا تھا جو میں نے ڈسکرائب کر دیا تھا کہ پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک سسٹم میں ہائر پرائرٹی پروسیسز کیپ کمنگ ان ٹو دا ریڈی کیو, دین دا لوور پرائرٹی پروسیسز may never get to use the CPU. اس پرابلم کو ہم کہتے ہیں, اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں اسٹارویشن. یعنی لوور پرائرٹی پروسیسز would never get to use the CPU and they'll be starved to death in a sense. یعنی ان کو سی پی یو کبھی ملے گا ہی نہیں, وہ they'll never execute, اور جو یوزر جس نے سبمٹ کیا ہوا ان پروسیسز کو اس کا کام کبھی بھی نہیں ہوگا. اچھا, the question is how do we take care of this problem? And the answer is we use a scheme or technique called aging. جس طرح ہوتا ہے نا کہ جی آپ کسی بازار میں کسی دکان پہ گئے ہیں یا کسی جگہ گئے ہیں جہاں پہ ایز اے کسٹمر یو آر لوکنگ فار سم تھنگ, تو دکان والے کو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے فلاں چیز دے دیں. تو اگر بہت زیادہ کسٹمرز آئے ہوں تو اس میں اگر اینڈ دے ارائیو ایٹ دا سیم ٹائم, تو دکاندار جو ہے وہ اس کو ڈسائڈ کرنا ہوگا کہ کس کسٹمر کو پہلے ڈیل کرے. تو اس میں یہ اسکیم یوز کی جا سکتی ہے آف ایجنگ, کہ جی آپ کہیں جی کہ جو بندہ ذرا پرسن ہو از لٹل بٹ اولڈر, اس کو پریفرنس آپ دے دیں, یہ بزرگ ہیں ان کو پہلے سرو کر دیں. رائٹ, دس از دا کانسپٹ آف ایجنگ. کہ کمنگ بیک ٹو دا پرائرٹی الگورتھمز, ایجنگ کا کیا ہوگا کہ جو لوور پرائرٹی پروسیسز ہیں ان کی پرائرٹی تھوڑی تھوڑی زیادہ کرتے جائیں ود ٹائم, تاکہ ایونچولی دے گیٹ اے پرائرٹی ویلو which would guarantee their scheduling and they'll definitely get to use the CPU. اس کی ایک میں ایگزامپل آپ کو دے دوں, then we'll wrap this lecture up. سپوز کہ ایک سسٹم میں پرائرٹی نمبرز اسائن کیے جاتے ہیں فرام 0 to 127. 0 means lowest priority, 0 means highest priority and 127 means lowest priority. تو اگر ایک پروسیس سسٹم میں آتا ہے جس کی پرائرٹی نمبر 127 ہے, ریڈی کیو میں ہے, لیکن کچھ اور پروسیسز ہیں جن کے پرائرٹی نمبرز اس سے چھوٹے ہیں, اینڈ پروسیسز کیپ کمنگ ان ٹو دا ریڈی کیو ود ہائر پرائرٹی, تو یہ پروسیس تو کبھی بھی سی پی یوز نہیں کر سکے گا. ایجنگ میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کہیں جی کہ مے بی ایوری 15 seconds وی وڈ
decrement its priority number by 1. یعنی یہ ریڈی کیو میں آیا ود اے پرائرٹی 127, 15 سیکنڈ کے بعد اس کی پرائرٹی ہم نے پرائرٹی نمبر ڈیکریز کر دیا ٹو 126. اگر لوور پرائرٹی پروسیس دے کیپ کمنگ انٹو دا ریڈی کیو, وہ اسکیڈول ہوتے رہیں گے, آفٹر اندر 15 سیکنڈس اس کا پرائرٹی نمبر کو ہم نے ڈیکریز کر دیا ٹو 125 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, یا آپ کہہ دیجیے 10 منٹ کے بعد کر دیں, واٹ ایور نمبر یو چوز, دیٹ وڈ ڈیپینڈ آن the system admin. If the system allows such value to be passed to the kernel, to the scheduler from some kind of header file, for example. ٹھیک ہے, یعنی سسٹم ایڈمن ایٹ دا بوٹ ٹائم سسٹم کو بتا دے کہ شارٹ ٹرم اسکیجولر یہ یوز کرے گا ویلیو آف دا ٹائم ٹو ڈیکریمنٹ دا پرائرٹی نمبر آف اے پروسیس. سو 15 سیکنڈ کے بعد یہ 126 ہو جائے گا نمبر, پھر اگلے 15 سیکنڈ کے بعد 125, another 15 seconds it would become 124 and so on and so forth. ٹھیک ہے, تو eventually after some time, some known time, it is going to become equal to 0. تو 0 جو ہے ایک پروسیس کی highest priority ہوگی. So it would definitely get to use the CPU. So this is the concept of aging, that with time you keep on increasing the priority of a process periodically. So priority algorithms میں problem of aging, a problem of starvation can be handled by using the aging technique. اس کی ہم ایگزامپل دیکھیں گے جب ہم یونکس اسکیجولنگ الگوریتم کو ڈسکس کریں گے, پرہیپس نیکسٹ ٹائم اور دا لیکچر آفٹر دیٹ. اچھا, اب ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکچر کا, تو میں تھوڑا ریکیپ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے کیا ہے آج کے لیکچر میں. جب لیکچر ہم نے شروع کیا تو اس وقت ہم نے اسکیجولنگ الگوریتمس کی بات کی کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے فرسٹ کم فرسٹ سرو کو ڈسکس کر لیا تھا. آج ہم نے شارٹیسٹ جاب فرسٹ الگوریتم کو ڈسکس کیا, اس کی 2 ورژنز ڈسکس کی, شارٹیسٹ جاب فرسٹ اور شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم فرسٹ. اس میں کرائٹیریا جو یوز ہوتا ہے شارٹیسٹ جاب فرسٹ میں, وچ از دا نان پریمپٹیو ورژن, کہ دا سی پی یو از گیون ٹو دا پروسیس ود دا شارٹیسٹ نیکسٹ سی پی یو برسٹ. Shortest remaining time first میں the CPU is given to the process with the shortest remaining CPU burst or shortest next CPU burst. پھر ہم نے 2-3 examples دیکھ لیں with the given system state کہ کتنے processes ہیں سسٹم میں اس وقت, کب وہ سسٹم میں آئے, their arrival time, اور کتنی ان کی next CPU bursts ہیں. اور by using both of these algorithms, shortest job first and shortest remaining time first, ہم نے ان کو اینالائز کیا الگوریتمس کو in particular for the given system states. We determined what were the average wait times, اور ہم نے یہ بھی کیا کہ ایوریج ٹرن اراؤنڈ ٹائم پروسیسز کے کیسے نکالیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر ہم نے پرائرٹی الگوریتمس کی بات کی کہ جس میں ہر پروسیس کو ایک پرائرٹی اسائن کر دی جاتی ہے, which is either assigned by the system or it may be an attribute of a process such as the next CPU burst of a process. تو پرائرٹی الگوریتم اس پرائرٹی کو یوز کر کے اٹس گوئنگ ٹو گیو دا سی پی یو ٹو دا پروسیس ود دا ہائیسٹ پرائرٹی. اس کی بھی 2 ورژنس ہو سکتی ہیں, پریمپٹیو اینڈ نان پریمپٹیو. پھر ہم نے آخری بات کی کہ پرائرٹی الگوریتمز میں میجر پرابلم جو ہے وہ اسٹارویشن کی, یعنی اگر ریڈی کیو میں ایک پروسیس آ جاتا ہے جس کی پرائرٹی بہت لو ہے اینڈ ہائر پرائرٹی پروسیسز کیپ کمنگ ٹو دا سسٹم, دین دس پروسیس میں نیور گیٹ ٹو ایکسیکیوٹ. تو اس کا ہم نے سولوشن کہا کہ ایجنگ ہو سکتا ہے کہ پیریوڈیکلی ہر پروسیس جو ریڈی کیو میں ہے اس کی پرائرٹی کو آپ زیادہ کرتے جائیں, ایونچولی اٹس گوئنگ ٹو بیکم دا ہائیسٹ پرائرٹی پروسیس اور اس کو سی پی یو مل جائے گا. لیکچر ختم کرنے سے پہلے ایک میں ایگزامپل آپ کو اینیکڈوٹ بتاتا چلوں کہ لیجنڈ ہیز اٹ کہ 1973 میں جب انہوں نے آئی بی ایم 7094 کو ختم یوز اس کا ختم کرنا تھا, تو they were dismantling this machine in so to say کہ اس کو آف لائن کر رہے تھے, and they saw a process which was sitting in the system since 1967. یعنی وہ اتنا لوور پرائرٹی پروسیس تھا کہ 6 سال سے وہ سسٹم میں تھا اور اس کو سی پی یو نہیں ملا. Now I'm not sure whether this is true or not. If it is true, then it means that machine never went down for 6 years. But anyway, this tells you what the concept of پرائرٹی الگوریتمز از, اور ایجنگ اسٹارویشن کیا ہوتی ہے. یعنی یہ پروسیس 6 سال سے اٹ واز اسٹارونگ ویٹنگ فار دا سی پی یو ٹو بی گیون ٹو اٹ. دیٹس آل فار ٹوڈے.
Inshallah, I'll see you in lecture 16 next time. Until then, Assalamu alaikum.